وہ ہے صدقہ۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دو، اس کے ذریعے سے بھی جہنم سے انسان بچ جاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات یہ نیک اعمال میں سے عظیم الشان اعمال ہیں، نیک اعمال میں سے عظیم الشان اعمال ہیں، انسان صدقہ و خیرات کرے۔ رمضان المبارک میں ہم صدقہ فطر بھی دیتے ہیں اور دیگر نفلی صدقات بھی دیتے ہیں، اور صدقے کی اقسام میں سے جو سب سے بڑی قسم ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ ہم رمضان المبارک میں دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجئے۔ صدقہ فطر کے بارے میں تو یہ سن لیجئے کہ دیکھیے صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد کسی قسم کا مال موجود ہو۔ ضرورت اور استعمال سے زائد کسی قسم کا مال انسان کے پاس موجود ہو، خواہ وہ کپڑے کیوں نہ ہوں ضرورت سے زائد، برتن ہوں، فرنیچر ہوں، گاڑی ہو، پلاٹ ہو، دکان بھی ضرورت سے زائد میں شامل ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر 52.5 تولہ چاندی جو 50,000 کے لگ بھگ بنتی ہے، اس سے زائد، اس قیمت اس سے زائد جس کے پاس کوئی بھی چیز موجود ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، خود اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اور انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی اگر سعودیہ میں رہتا ہے تو سعودیہ کے اعتبار سے صدقہ فطر دے گا، اگر امریکہ میں رہتا ہے تو امریکہ کے اعتبار سے صدقہ فطر دے گا، کویت میں رہتا ہے تو کویت کے اعتبار سے صدقہ فطر دے گا۔ ایسے نہیں کہ اس کے بچے بیوی یہاں پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ خود کویت میں رہتا ہوں تو پاکستان کے اعتبار سے، ایسا نہیں۔ بہرحال صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے لٹکے رہتے ہیں جب تک صدقہ فطر نہ ادا کر دیے۔ یکم رمضان کے بعد صدقہ فطر دینا جائز ہے، اور عید سے پہلے دے دینا یہ سنت ہے، ایسا نہ ہو کہ عید کی نماز سے بھی تاخیر ہو جائے۔ البتہ اگر کسی نے عید الفطر پہ بھی نہیں دیا تو عید الفطر کے بعد بھی صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا، تب بھی دینا ہے، خواہ عید کے دن میں دیں یا عید کے بعد دیں۔ اور جو غریب مستحق زکوٰۃ ہے وہ شخص وہ صدقہ فطر لے سکتا ہے۔ غریب اور مستحق زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کے پاس ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی قسم کا مال نہ ہو، صرف پیسے نہیں، کسی قسم کا مال۔ اگر اس کے پاس کپڑے ضرورت سے زائد گھر میں ہیں اور 6 جوڑے کپڑے ہیں، اس سے زائد کپڑے ہیں، زائد برتن ہیں جو استعمال نہیں ہوتے، جو سال آ سال صرف نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ اگر وہ 40-50 ہزار روپے کے برابر ہیں تو وہ صدقہ فطر نہیں لے سکتا، ایسی وہ زکوٰۃ کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ایسا شخص نہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے نہ صدقہ فطر۔ دوسری چیز، ہمیں مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس کا نصاب آپ سنتے رہتے ہیں کہ گندم کے اعتبار سے بہت تھوڑا نصاب ہے، 1.25 کلو گندم احتیاطاً 2 کلو دے دیں تو اس کی وہ گندم دے دیں تو بات ہی ختم ہو گئی، یا اس کی جو قیمت ہو وہ دے دیں۔ جیسے آج کل کی 100 روپے یا 110 یا 120 روپے ریٹ لگا ہے، تو مختلف ریٹ ہوتے ہیں، اصل میں کسی وقت منڈی میں ایک ریٹ ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا ہوتا ہے، تیسرے ہی ریٹ کا فرق ہو جاتا ہے۔ احتیاطاً آدمی تھوڑا زیادہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جو کے اعتبار سے 260 روپے اور کھجور کے اعتبار سے 1100 روپے اور کشمش کے اعتبار سے 1700 یا 1800 روپے، یہ ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے۔ تو جس کو جو توفیق ہو زیادہ سے زیادہ دے، جو فقراء کو اور غریب کو نفع زیادہ دے وہی صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، مال و دولت ہمیں زیادہ دیا ہے، کاروبار دیا ہے، بزنس دیا ہے، پیسے زیادہ دیے ہیں، بنگلہ کوٹھی دی ہے، اور صدقہ ہم دیں سب سے فقیر ترین لوگوں کی طرح، یہ افسوس کی بات ہے۔ جیسے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی ایسی احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ جب تمہیں دیں تو بے حساب دیں، اور جب تم اللہ کے راستے میں دو تو تھوڑے تھوڑے کر کے دو۔
خود جب کھاؤ تو اعلیٰ کھانے کھاؤ، اور جب فقیر کو دو تو روکھی سوکھی گندم ہی دے سکو اور کچھ نہ دے سکو۔ تو انسان جتنا زیادہ ہو اچھا صدقہ دے۔ دوسری بات زکوٰۃ کے بارے میں اہم بات یہ سن لیجئے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، یہ ہمارے اس دور میں ہم نے بنا لیا ہے، اور چونکہ عام طور پر ہماری ایک عادت بن گئی کہ اپنی عقل سے ہم دین بناتے ہیں، عقل سے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس نے زکوٰۃ کا حکم فرض کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم ہمیں بتایا ہے، ہم پر لاگو کیا ہے، انہوں نے کبھی بھی ہمیں زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی جو سبب ہے وہ دو ہیں، ایک تو آدمی کا مالدار ہونا، اور آدمی مالدار کب ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں۔ ایک آدمی رجب میں مالدار ہوا، ایک آدمی محرم میں مالدار ہوا، ایک آدمی شعبان میں مالدار ہوا، ایک آدمی ربیع الاول میں مالدار ہو گیا، اور وہ زکوٰۃ رمضان میں دے رہا ہے۔ جس دن انسان مالدار ہوتا ہے یعنی صاحب نصاب ہوتا ہے، اسی دن اگلے سال یعنی اسلامی تاریخ اعتبار سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور انسان کب صاحب نصاب ہوتا ہے اس کا دن یہ رمضان متعین نہیں ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کا وقت بھی رمضان متعین نہیں ہے، جس دن صاحب نصاب ہو اسی دن زکوٰۃ دینی چاہیے۔ دوسری چیز، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد غریب کی حاجت پوری کرنا ہے، اور غریب کو بھوک صرف رمضان میں نہیں لگتی بلکہ رمضان مبارک میں تو اللہ کے فضل سے ہر فقیر بھی سیر ہوتا ہے، ہر بھوکے کو بھی اللہ اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس میں رزق کی وسعت ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک میں ضرورت نہیں اس کو رمضان کے علاوہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ فقیر کی حاجت پوری کرنا ہے، اور فقیر سال کے ہر دن میں ہر مہینے میں محتاج ہوتا ہے، اور ہم زکوٰۃ صرف رمضان میں دیں گے تو بقیہ دنوں میں فقیر کیا کرے گا؟ بھوک سے مرے گا۔ وہ بھوک سے مر جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بھائی ہم نے تو رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ایک غلط رسم چل پڑی ہے، یہ اسلام میں اس کا حکم نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان میں دیں۔ اس میں اس کی اور بھی خرابیاں ہیں۔ دیکھیے ہم سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اب جب ہم نے یہ اپنی طرف سے رسم بنا لی کہ ہم صرف رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو غریب بھی رمضان میں زکوٰۃ جمع کرتا ہے۔ اب وہ اس کو پتہ ہے کہ رمضان ختم تو زکوٰۃ ختم، رمضان کے بعد مجھے کسی نے دروازے پہ کھڑے بھی نہیں ہونے دینا، میں پاس گیا تو کہتے چل رمضان میں کہاں تھا تم، ابھی کہاں سے آ گیا، ابھی کوئی زکوٰۃ وکات نہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ ایک فقیر زکوٰۃ جمع کرتا ہے اور اس کے بعد 30-40 ہزار روپے ہو گئے زکوٰۃ جمع کرتے، لیکن اس کا سال کا خرچہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے، جیسے مہنگائی کا دور ہے، 3-4 لاکھ سے کم میں اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک آدمی آنکھوں سے اندھا ہے، نابینا ہے، اور ایک آدمی معذور ہے، پریشان حال ہے، وہ ساری زکوٰۃ رمضان میں جمع کرتا ہے، اور اس کو کئی لاکھ جمع کرنے ہوتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں جو ہے صاحب نصاب ہو گیا، وہ بھیک مانگنا شروع کرتا ہے، در در جاتا ہے، جی مجھے حاجی صاحب زکوٰۃ دے دیں، مجھے یہ دے دیں، اور ہم بھی خوشی خوشی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ باقاعدہ جب مانگ رہا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد نصاب پورا تو نہیں ہو گیا۔ ہم سے کئی دیندار فقراء غریب لوگ وہ سوال کرتے ہیں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس زکوٰۃ کے 1.5 لاکھ جمع ہو گئے، 2 لاکھ جمع ہو گئے، لیکن ہمارے سال کا خرچہ تو اس سے بھی پورا نہیں ہوتا، اب ہم کیا کریں؟ اور اگر اس کو ہم بتا دیں کہ میرے پاس 1.5 لاکھ ہے، وہ تو 1 روپیہ نہیں دے گا، وہ تو دے گا نہیں، اور میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، لہذا ہم تو آنکھیں بند کر کے بس زکوٰۃ جمع کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ خرابی اس لیے آئی کہ ہم نے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ مختص کر دیا۔ اگر ہم سال بھر زکوٰۃ دیتے تو غریب کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ نصاب سے زیادہ جمع کرتا، وہ کہتا کہ جی میں 50,000 میرے پاس ہو گیا، اب میں صاحب نصاب ہو گیا، اب مجھے مزید نہیں چاہیے، 3 مہینے بعد پھر جب ضرورت ہوگی تب میں کسی سے کہہ دوں گا اور کوئی مجھے زکوٰۃ دے دے گا، کیونکہ سال بھر زکوٰۃ بٹ رہی ہے، سال بھر تقسیم ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جس دن زکوٰۃ ہم پر فرض ہے اس دن اہتمام کریں زکوٰۃ ادا کرنے، صرف رمضان مبارک میں زکوٰۃ نہیں ادا کریں، ہر شخص اپنے یہ معلوم کرے کہ میں کب صاحب نصاب ہوا تھا، میرے پاس 40-50 ہزار روپے کے بقدر مال کب آیا تھا، اور اس دن میں صاحب نصاب ہے، وہ خواہ محرم کا مہینہ ہو
خواہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، خواہ سفر کا مہینہ ہو، اور اسی مہینے میں ادا کرے، یہی سب سے بہتر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، شریعت کو شریعت کے حکم کے مطابق ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اپنی خواہشات پر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں زکوٰۃ دینے سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، نہ جانے ثواب ملتا ہے یا بہت بڑے گناہوں میں بھی ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے اوپر زکوٰۃ بعض دفعہ بڑی زیادہ مقدار میں فرض ہوتی ہے، 6 مہینے پہلے فرض ہوتی ہے، اور ہم نے 6 مہینے رمضان کا انتظار کیا، شعبان میں موت آ گئی، جواب کون دے گا قیامت کے دن کہ تم نے تو زکوٰۃ دیے بغیر مر گیا، زکوٰۃ دیے بغیر مر گیا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکوں کی صفت بیان فرمائی کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ، مشرکین کے کام یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ رسم چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ صرف رمضان میں دیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ جو ہے وہ دینا فرض ہے، اور زکوٰۃ نفلی صدقات میں تفصیل تو یہ ہے کہ آپ جو نفلی صدقہ ہے وہ ہر جاندار پر ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل کبد رطبۃ صدقہ، یعنی ہر تر جگر یعنی جاندار میں صدقہ ہے، یعنی پرندوں کو جیسے یا چیونٹیاں یا اس طرح کی جانور ہیں، ان کو بھی ہم صدقہ جو دیتے ہیں یا یہ پرندے کھا لیتے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو اسے کاش کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پرندے اور درندے بھی کھائیں گے، پرندے بھی کھائیں گے، اور اسی طرح جو ہے کیڑے مکوڑے بھی کھائیں گے، اور پھر انسان بھی کھائے گا، خود بھی کھائے گا، بچے بھی کھائیں گے، اور یہ سب میں اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ کھا لیا اور اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اور انسان کو دینے میں بھی صدقہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انسانوں کو دینا افضل ترین صدقہ ہے۔ جب انسان افضل المخلوقات ہیں، سارے مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، تو اس لیے صدقے کا سب سے زیادہ محتاج بھی انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ انسانوں کو صدقہ دیا ہے۔ جانوروں کو بھی کسی موقع پر کوئی ترغیب دی ہے رحم سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے، لیکن اہتمام کے ساتھ جانوروں کو صدقات دینے کا اہتمام نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی روزی آسان رکھی ہے، وہ چلتے پھرتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ان کو اتنے صدقات کی ضرورت نہیں، جبکہ انسانوں کے لیے رزق کمانے کے مختلف اسباب ہیں، اور ان اسباب میں مشقتیں اور تکلیفیں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ انسان جانوروں کی طرح ہر جگہ سے منہ مار کے نہیں کھا سکتا ہے، ہر جگہ سے لے نہیں سکتا ہے، جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جو آج کل رسم ہو گیا ہے کہ ہم پرندوں کو بہت زیادہ چارہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور اناج ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے صدقہ ہے، لیکن اس کی بجائے اگر انسانوں کو دیں تو انسانوں کو دینے میں بہت زیادہ ثواب ہوگا، اور پھر انسانوں میں نیک لوگوں کو دیں گے تو اجر و ثواب اور زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا پرہیزگار لوگ کھائیں، کوئی اور نہ کھائے سوا۔ اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ، تمہارا کھانا جو ہے نیک لوگ کھائیں، اور روزے دار تمہارے پاس افطار کریں، اور فرشتے تم پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ اس حدیث کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کا کھانا کھانا اور روزے داروں کا افطار کرنا یہ فرشتوں کی دعاؤں کا اور رحمتوں کے نزول کا ذریعہ اور باعث ہے۔ اس لیے جب صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ مسلمان انسان کو دیں گے اور زیادہ ثواب، مسلمان کو دیں گے اور زیادہ ثواب، اور نیک لوگوں کو دیں گے اور بھی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جب نیک لوگ آپ کے صدقات و خیرات کھائیں گے تو وہ اس کے بعد نیک اعمال کریں گے، اور اس نیک عمل میں آپ کا ثواب ہوگا، اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور پھر جو زکوٰۃ ہے وہ تو مسلمان کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں، مسلمانوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں، وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، اس لیے مسلمان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ و صدقات کے لیے قرآن کریم میں خاص طور پر ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو تقریباً 2 رکوع کے اندر صدقہ و خیرات کے فضائل بیان فرمائے ہیں، صدقہ و خیرات کے فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن سب سے آخری
اختتامی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، آخری بات بالکل اہم بات ہوتی ہے، ختام و مسک، یعنی آخری جو اہم ترین بات ہے جہاں صدقات و خیرات کے فضائل کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا ہے، وہ بات یہ ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ فرمایا کہ صدقات تو دو، لیکن خاص طور پر تمہارے صدقات کے زیادہ اہل اور مستحقین وہ لوگ ہیں جو دین کے کاموں میں مصروف ہیں اور دین کی مصروفیت کی وجہ سے وہ کاروبار، ملازمت، بزنس، تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا کہ ناداں اور بیوقوف انہیں مستغنی سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کا گزارا ہو جاتا ہے، جی ان کو بہت لوگ دیتے ہیں۔ ناداں اور بیوقوف ان کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم، تو ان کو پہچان سکتا ہے علامتوں کے ذریعے سے، دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ اخراج، اپنے گھر کے حساب لگاؤ، تم اس سے حساب لگاؤ کہ میرے گھر کے 5 افراد کا کیسے خرچہ ہوتا ہے، تو فلانا جو نہ کاروبار کرتا ہے نہ بزنس کرتا ہے اور دن رات ساری محنت دین میں لگاتا ہے، تو اس کا خرچہ کتنا ہوگا۔ تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا، ان کی صفت یہ ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے، بھوکے اور پیاسے ہوں لیکن لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی خاص طور پر اصحاب صفہ کے بارے میں، یعنی اسلام کا جو سب سے پہلا مدرسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قائم ہوا، مسجد نبی میں صفہ چبوترا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جا کر صفہ چبوترے پر بیٹھنا، 2 رکعت پڑھنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن ان صفے والوں سے محبت کرنا سعادت نہیں سمجھتے۔ ان کے پیچھے چلنے والوں آج جو مدارس دینیہ ہیں یہ وہی تو ہیں جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ سے رکھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مدارس اور علماء کے طبقے کے لیے صدقہ و خیرات دینے کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ آج دنیا بھر میں جتنے بھی دینی شعبے ہیں ان پر من کل الوجوہ یہ آیت اگر صادق آتی ہے تو وہ صرف مدارس دینیہ کے لوگ ہیں، باقی جتنے شعبے ہیں ان پر جزوی طور پر صادق آتی ہیں۔ جیسے خانقاہ کے لوگ ہیں تو خانقاہ میں رہنے والے لوگ جو تربیت کے لیے جاتے ہیں وہ 24 گھنٹے کاروبار چھوڑ کر وہاں نہیں بیٹھتے ہیں، وہ تربیت کے لیے گئے اور پھر آ کر اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ دعوت و تبلیغ میں جانے والے لوگ کچھ عرصے کے لیے تبلیغ میں گئے، باقی آئے اپنے کاروبار میں، اپنی زراعت میں، زمین میں، کاروبار میں لگ گئے۔ ایسی جہاد میں جانے والے لوگ کچھ وقت جہاد کے لیے گئے، کچھ لوگ اپنے گھر میں آ گئے۔ لیکن جو ہمارے ہاں آج کل مدارس دینیہ کا شعبہ ہے اس میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دن رات وہ قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں لگے، اور آج انہی مدارس کی برکت سے یہ دین محفوظ ہے الحمدللہ۔ قرآن جو آج محفوظ ہے، جس پہ ہمیں بجا طور پر مسلمان کو فخر ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن 1441 صدی گزر جانے کے بعد بھی محفوظ ہے، یہ ان مدارس دینیہ کی برکت سے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان کا خصوصی حق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، مطالعہ کر کے دیکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 273، اردو تفسیر جا کر خود مطالعہ فرمائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے زیادہ مستحق مدارس دینیہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ 2 جگہوں میں صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو اپنے ذی رحم محرم رشتہ داروں کو اگر آپ صدقہ دیں گے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا بھی اور دوسرا صدقہ اور صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا ثواب علماء فرماتے ہیں کہ مدارس دینیہ میں جب آپ دیں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو صدقہ زکوٰۃ دینے کا بھی اور دوسرا علوم نبوت کی حفاظت کا بھی، دین کی نشر و اشاعت کا بھی، دین کی حفاظت کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم نبوت کی حفاظت ہے۔ تو بھائی اس سے یہ گزارش ہے ہمارے تمام اکابر علماء کرام کی طرف سے، اس وقت بار بار اخبارات کے ذریعے سے اور دوسرے میڈیا کے ذریعے سے آپ
امت مسلمہ کے درد دل رکھنے والے مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اس وقت جو وائرس کی وجہ سے تمام مسلمان اور تمام انسان متاثر ہوئے ہیں، اس سے مدارس دینیہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ زکوٰۃ وغیرہ فنڈ صرف رمضان میں جمع ہوتا ہے، رمضان پر پورا سال لاکھوں روپے کے اخراجات مدارس والے وہ اسی سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ مدارس دینیہ کے ساتھ دل کھول کر صدقہ و خیرات کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔